السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی اسٹوڈنٹس، آج ہم امجد اسلام امجد صاحب کا ڈرامہ ہے دہلیز، جس کا مطالعہ کریں گے، تو تمام بچے اس کو توجہ سنیں۔ یہ سب سے پہلے میں اس کا تعارف پڑھتا ہوں۔ یہ تعارف جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ تعارف کے اندر اس کے سارے جو یہ کردار ہیں یہ آئیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کون کون ہے۔ اس لیے اس کو آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے تاکہ آپ کو پوری سٹوری جو ہے وہ ڈرامے کی سمجھ آ سکے۔ کہتے ہیں جی احمد علی، پہلا کریکٹر کون ہے جی؟ احمد علی۔ احمد علی ایک کاروباری شخص ہے جو شہر میں ایک نئے پلازا کی تعمیر کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک احمد علی بندہ ہے اور کاروباری سا بندہ ہے، ایک پلازا بنانا چاہتا ہے۔ تو جس بندے کو اس نے نقشے کے لیے کہا ہوا ہے وہ ہے رحمان۔ تو کہتا ہے جی نقشہ نویس رحمان کا مشورہ ہے کہ پلازا سے ملحقہ مکان اگر شامل کر لیا جائے تو گراؤنڈ فلور پر سینما بھی تعمیر ہو سکتا ہے۔ وہ اس کو مشورہ دیتا ہے کہ یار یہ جو آپ کی جگہ ہے نا، اس کے ساتھ یہ کھلا سا پلاٹ جو ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے، اگر یہ پلاٹ ہمارے اس میں شامل ہو جائے نا ہماری جگہ کے ساتھ، تو ہم اس کا جو گراؤنڈ فلور ہے اس کے اوپر پورا ایک بڑا سارا سینما ہال جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ تو اچھا جب اس نے اس کو مشورہ دے دیا، اب مطلوبہ مکان احمد علی کے رشتے کے بھائی فقیر حسین کا ہے۔ اب وہ جو پلاٹ ہے نا، جس کو اگر اس میں اس کی جگہ پلازے میں شامل کر لیا جائے تو سینما ہال بن سکتا ہے، وہ جو پلاٹ ہے وہ فقیر حسین کا پلاٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو فقیر حسین جو ہے وہ رشتے میں اس کا بھائی لگتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو کہتے ہیں جی احمد علی فقیر حسین کو مختلف ہیلوں بہانوں سے مکان بیچنے پر راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بہتر متبادل مکان کا لالچ بھی دیتا ہے، لیکن فقیر حسین راضی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا کہ احمد علی جو ہے وہ ایک پلازا بنا رہا ہے، اس کو رحمان مشورہ دیتا ہے کہ اگر اس پلازے کے ساتھ والا پلاٹ بھی تم لے لو تو ہم اس میں سینما گھر بنا سکتے ہیں۔ اب وہ جو ساتھ والا پلاٹ ہے وہ احمد علی کے بھای فقیر حسین کا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو احمد علی فقیر حسین کو یعنی اس کو کہتا ہے کہ تم یہ پلاٹ مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں بہت کچھ دوں گا اور اس سے اچھا مکان بھی دوں گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن فقیر حسین کہتا ہے جی نہیں، میں نے وہ مکان نہیں بیچنا، یا میں نے وہ جگہ جو ہے وہ نہیں بیچنی۔ احمد علی کا بیٹا، اب احمد علی کون ہے؟ کاروباری شخص۔ احمد علی کا جو بیٹا ہے اس کا نام ہے عابد، وہ مطلب بدماش ٹائپ بندہ ہے۔ تو عابد زبردستی مکان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، فقیر حسین، اس کا بیٹا اختر اور بیٹی سعیدہ۔ اب فقیر حسین جو ہے، یعنی فقیر حسین کون ہے؟ احمد علی کا بھائی۔ یہ جو فقیر حسین ہے اس کے بھی دو بچے ہیں، ایک اختر ہے اور ایک اس کی بیٹی ہے سعیدہ۔ اب یعنی اختر اور سعیدہ عابد کے ناجائز حربوں سے بہت تنگ رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب وہ بدماشیاں کرتا ہے ہر وقت اور ان کو بھی تنگ کرتا ہے، تو اس وجہ سے وہ بڑے پریشان ہیں۔ اختر کا ایک دوست ہے رفیق۔ اب اختر کون ہے؟ فقیر حسین کا بیٹا۔ اختر کا ایک دوست ہے رفیق، جو بظاہر ایک برا اور جرائم پیشہ نوجوان ہے۔ وہ اختر کی مدد کرتا ہے، مطلب اس کی مدد کرتا ہے کہ اس کے باپ سے جو ہے وہ احمد زمین جو ہے وہ نہ لے سکے۔ ایک کردار اس کے اندر ہے جاگیردار جہانگیر کا، مطلب اس ڈرامے کے اندر ایک کردار ہے جہانگیر جو مطلب مر چکا ہے، تو ایک وہ بھی کردار ہے۔ تو کہتے ہیں جی جہانگیر کا ہے جو زمین کو اپنے ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آخر کار قدرت انتقام لیتی ہے اور جہانگیر کی حویلی کو آگ لگ جاتی ہے، جس سے وہ جل کر مر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو جہانگیر ہے، اب یاد رکھ لیں جہانگیر وہ بندہ ہے جس کے ساتھ مل کر یہ جو اختر کا دوست ہے نا رفیق، یہ رفیق جو ہے یہ جہانگیر کے ساتھ مل کر یہ برے کام کرتا تھا سارے۔ تو جہانگیر کی موت آ گئی، وہ کسی جگہ پر مطلب جل گیا، اس کو آگ لگ گئی، حویلی میں آگ لگ گئی تو وہ اس میں مر گیا۔ ٹھیک ہے، اب احمد علی اور فقیر حسین کی گھرانوں کے درمیان کشمکش جاری رہتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جی، چونکہ وہ احمد علی جو ہے وہ فقیر حسین سے وہ مکان اور جگہ لینا چاہتا تھا اور فقیر حسین اس کو دینا نہیں چاہتا تھا، اس وجہ سے ان کے درمیان جو ہے وہ کشمکش ایک شروع ہو گئی، مطلب ایک پریشانی اور ناراضیاں جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ احمد علی، اب اگلی بات، احمد علی بیمار ہوتا ہے تو فقیر حسین بڑے خلوص سے اس کی تیمارداری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے چونکہ ظاہری سی بات ہے کہ فقیر حسین اور احمد علی آپس میں بھائی ہیں، تو فقیر حسین جب دیکھتا ہے کہ میرا بھائی بیمار ہے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، کیسے مجھے دھوکے دیے اور مجھے ڈرایا وغیرہ وغیرہ۔ وہ ان چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فقیر حسین جو ہے وہ احمد علی کے ساتھ یعنی اچھا سلوک کرتا ہے، اس کی عیادت کرتا ہے، اس کی تیمارداری کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ آخر کار ان کے خاندان کی رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب آپس میں وہ جو احمد علی اور فقیر حسین کے درمیان وہ جو ناراضی ہو گئی تھی، رنجش ہو گئی تھی، اب وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ فقیر حسین بڑے پیار سے اس کی بیماری کے دنوں میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ احمد علی کا ایک بیٹا ہے خالد۔
آپ پڑھ چکے ہیں کہ احمد علی کا پہلے ایک بیٹا تھا عابد، یہ دیکھیں احمد علی کا بیٹا عابد، اور احمد علی کا اب ایک دوسرا بیٹا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ خالد، جو نیک فطرت ہے اور فقیر حسین کی بیٹی سعیدہ میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یعنی احمد علی کا بیٹا جو خالد ہے، عابد نہیں، خالد، ایک عابد ہے دوسرا خالد، جو خالد ہے نا وہ فقیر حسین کی بیٹی سعیدہ میں یعنی اس سے وہ محبت کرتا ہے، تو سعیدہ بھی اس کے لیے پسندیدہ جذبات رکھتی ہے، مطلب سعیدہ بھی اس سے محبت کرتی ہے، لیکن آخر میں وہ رفیق کے باطنی کردار سے متاثر ہو کر اس کا اخلاقی سہارا بننے کی خاطر اس کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ جو آخری بات ہے یہ آپ کو آگے چل کے جو ہے وہ ٹھیک طرح سے سمجھ آئے گی، کیونکہ اب بھی اگر میں نے اس کو بتا دیا تو پھر وہ ڈرامے کا جو سسپنس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اس کے ڈائلاگ شروع کرتے ہیں۔ رفیق کا ڈیرا، سعیدہ اور اختر یعنی قدر پرجوش انداز میں آتے ہیں، ڈیرا خالی ہے، چاروں طرف دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب یوں سمجھ لے کہ ایک جگہ ہے، ایک جیسے گاؤں میں بیٹھک وغیرہ ہوتی ہے، بڑی ساری بیٹھک ہوتی ہے، اس میں کچھ کمرے ہوتے ہیں، وہ دونوں جو سعیدہ اور کیا اسے کہتے ہیں اختر ہے، یہ دونوں کون ہیں؟ یہ رفیق کے دونوں بیٹا اور بیٹی ہیں۔ یہ دونوں نا رفیق کے پاس آتے ہیں اور رفیق کو آ کے خوشخبری دینا چاہتے ہیں کہ وہ جو جہانگیر ہے نا اس کو آگ لگ گئی تھی اور وہ آگ کی وجہ سے جل کے مر گیا۔ ٹھیک ہے، یہ وہ خوشخبری دینے کے لیے رفیق کے ڈیرے پر آتے ہیں، یا اس کی بیٹھک کہہ لیں کہ اس کی بیٹھک پر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اختر اب کہتا ہے جی رفیق صاحب، سعیدہ کہاں گیا وہ؟ رفیق صاحب، رفیق صاحب، مطلب وہ بلاتی ہے کہ وہ کہاں ہے، مطلب نظر نہیں آ رہا، بے چینی سے چاروں طرف دیکھتی ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہا یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا بھی تھا کہ، پھر وہ چپ کر جاتی ہے۔ ابھی وہ یہ جملہ بول ہی رہی ہوتی ہے کہ ایک دم اندرونی دروازے کو کھلتے ہوئے دیکھ کر رکتی ہے۔ رفیق دروازے میں خاموش کھڑا ہے، اس کے پیچھے سلامت ہے۔ اختر ان کی طرف بڑھتا ہے۔ سلامت، یہ پہلے یاد رکھ لیں، سلامت جو ہے یہ رفیق کا سمجھ لیں کہ نوکر ہے، غلام ہے، ٹھیک ہے، اس کا خادم وغیرہ ہے۔ تو اختر اطمینان کا سانس لیتے ہوئے، او ہم تو گھبرائے گئے تھے۔ سلامت آگے آتے ہوئے، السلام علیکم باجی جی، کیا حال ہیں یار باؤ؟ اختر تمہاری دعا ہے سلامت، آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے رفیق صاحب۔ سعیدہ بچوں کی طرح جلدی سے بات کرتی ہے، سردار جہانگیر جل کر مر گیا۔ رفیق اس بات میں سر ہلاتا ہے، مطلب وہ جیسے ہم یس کہنے کے لیے سر ہلاتے ہیں نا، یس، تو وہ سر کو اوپر سے نیچے ہلاتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو پتہ ہے کہ وہ مر گیا ہے۔ سعیدہ حیرت سے، آپ کو پتہ لگ گیا؟ یعنی آپ کو پتہ لگ گیا کہ وہ مر گیا؟ ٹھیک ہے، رفیق جی ہاں، آپ نے مجھے اس سے دور رہنے کو کہا تھا، غافل رہنے کو تو نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے آپ نے مجھے بس یہ کہا تھا کہ رفیق سے، اس سے جہانگیر سے دور رہنا ہے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس سے غافل رہنا، مجھے سارا اس کا پتہ ہے، وہ کہاں کب تک زندہ رہا، کب مرا، کیسے گیا، کیسے آیا، یہ سارا مجھے پتہ ہے۔ سعیدہ لاجواب سی ہو کر خواہ مخواہ مسکرا دیتی ہے۔ رفیق ایک دھاگے کو انگلیوں میں بار بار لپیٹتے اور کھولتے ہوئے بات کرتا ہے۔ جیسے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی شے ہوتی تو آپ اس چیز کے ساتھ کھیلتے بھی رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ بات بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ بریکٹ کے اندر جو باتیں لکھی ہوتی ہیں اصل میں وہ ایک سین کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دونوں کھڑے ہو کر بات بھی کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھ پاؤں سے وہ کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب وہ ان کو کہتا ہے بیٹھے نا آپ لوگ، مطلب رفیق جو ہے وہ کہتا ہے اختر اور سعیدہ کو کہ بیٹھے نا آپ لوگ۔ اختر نہیں رفیق صاحب، ہم دراصل یہی بتانے آئے تھے۔ سلامت لو جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، آپ بتائیں باجی جی، پیڑوں کی لسی پیش کروں؟ سعیدہ حیرت سے، کیا؟ سلامت ہاتھوں سے لسی بنانے کا سٹائل بناتا ہے، یعنی جیسے ہاتھوں سے اس کو بتاتا ہے کہ ایسے وہ جو لسی بناتے ہیں، پیڑوں کی لسی، پیڑے نہیں پتہ آپ کو؟ سعیدہ نفی میں سر ہلاتی ہے، نہیں، یعنی لیفٹ رائٹ سر ہلاتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتہ۔ وہ جو ہوتے ہیں کھوئے کے گول گول، دودھ یا دہی میں ڈال کر بناتے ہیں اس کو، بڑی اعلیٰ نسل کی چیز ہے وہ، مطلب نہیں پتہ آپ کو؟ بڑی نیند آتی ہے اس کے بعد، مطلب اس کو بتاتا ہے کہ لسی لاؤں، اس طرح سے وہ ہوتی ہے۔ اختر ہنستے ہوئے، یار سلامت، ایک تو تجھے ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے کی پڑی رہتی ہے۔ سلامت تم مت بولو یار بیچ میں باجی جی سے پوچھ رہا ہوں، تم ایسے ہی خواہ مخواہ۔ ٹھیک، سعیدہ نہیں سلامت بھائی شکریہ، اب ہم چلیں گے رفیق سے، آپ آئیے نا کسی وقت، ابو بھی پوچھ رہے تھے آپ کو۔ رفیق آزردگی سے،
آزردگی کا مطلب ہوتا ہے یعنی دکھ کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، ناراضی کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی وہ ناراضی کے ساتھ بولتا ہے کہ انہیں میرا سلام کہیے گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک انہیں میرا نام بھی بھول چکا ہو۔ اب یہاں تک آپ ایک بات ذرا تسلی سے سن لیں کہ اصل میں جو رفیق ہے، اس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، ٹھیک ہے، اس نے لوٹ مار کی، بدماشیاں کی، لوگوں کو مارا وغیرہ وغیرہ، چوری ڈاکے، یہ وہ سارا کچھ، زمین کا ہڑپ کر جانا، یہ سارے کام اس نے کیے ہیں، اور یہ سارے کام اس نے کسی مجبوری کی وجہ سے وہ جو جہانگیر ہے اس کے ساتھ مل کر کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو جہانگیر ہے چونکہ وہ مر گیا ہے تو رفیق کہتا ہے کہ اب نہ میں نے اب کوئی گناہ نہیں کرنا، اور جتنے میں نے گناہ کیے میں سب کو چھوڑ دوں گا، اور اب نیکسٹ میں نے وہ گناہوں والی زندگی نہیں گزارنی، اب میں مطلب شریف انسان بن کے زندگی گزاروں گا۔ لیکن وہ ساتھ ایک اور بات کہتا ہے کہ میں اب اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گا، اور جو بھی عدالت مجھے سزا دے گی وہ میں سزا بھگتوں گا، اور سزا بھگتنے کے بعد پھر میں نیک آدمی بن کر رہوں گا۔ مطلب وہ یہ چاہتا ہے کہ جو میں نے گناہ کیے نا مجھے اس کی سزا مل جائے، تاکہ جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں تو پھر میں اپنے ساتھ گناہوں کا میں وزن جو ہے یا گناہوں کا بار جو ہے وہ اپنے ساتھ نہ لے کے جاؤں، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میں بس اپنے آپ کو نا پولیس کے حوالے کر دوں۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ جب ہو سکتا ہے پولیس مجھے 10 12 سال 20 سال کی سزا دے دے، تو اس کے بعد جب میں آپ کا ابا جی کو مطلب آپ کے ابا جی کو ملوں گا نا، پھر تو ان کو میرا نام تک نہیں یاد ہونا کہ میں کون تھا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک انہیں میرا نام بھی بھول چکا ہو۔ سیدہ کیا مطلب؟ سلامت گلے کے انداز میں، آپ بھی اس کو سمجھائیں نا باجی جی، میری تو آندریں جواب دے گئی ہیں بحث کر کر کے، استاد خود کو پولیس کے حوالے کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی، اب اس سے آگے انشاءاللہ چونکہ یہ مطلب لمبا ہو گیا ہے، اس سے آگے انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔